السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید و همچنین موفق و مایل باشید. ما امروز درس ششم را خواهیم خوند. در این درس ما می‌آموزیم متن درسمون امروز ما فصل ها در ایران می باشد و همچنین واژه های جدید هستند و نقطه های امروز ما مضارع اخباری می باشد. خب جلو میریم، درس را شروع می کنیم. فاصل ها یعنی فاصل ها در ایران یعنی ایران میں موسم جو ہوتے ہیں وہ ایران میں جو موسم ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ہندوستان و پاکستان، برصغیر و پاکستان اور اسی طرح ایران میں بھی اسی طرح سلسلہ ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، موسم بہار کو فارسی میں بھی موسم بہار کہتے ہیں، تابستان موسم سرما کو کہتے ہیں، پاییز موسم خزاں کو کہتے ہیں، پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے موسم زمستان، موسم سرما، ماضی کے ساتھ اوپر جو موسم تابستان ہے یعنی موسم گرما کو کہا جاتا ہے۔ موسم بہار، موسم تابستان، فصل پاییز، فصل زمستان، موسم بهار، موسم گرما، موسم خزاں، اسی طرح موسم سرما. خب شروع میکنیم. میگویند که ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر 4 فصل دارد. کہتے ہیں کہ ایران دوسرے ممالک کی طرح 4 ان میں موسم ہوتے ہیں ایران میں۔ فصل بہار اولین فصل سال است. جو موسم بہار ہے وہ موسم سال کا پہلا موسم ہے. ہوای بہار بسیار خوب است. موسم بہار میں بہت اچھی ہوتی ہے ہوا. روزهای اول بہار ہوا سرد است. موسم بہار کے شروعات میں موسم سرد ہوتا ہے، ہوا سرد ہوتی ہے، ولی مگر روزهای آخر آن کم کم گرم می شود. لیکن جو موسم بہار کے جو آخری ایام ہوتے ہیں وہ ایسا ایسا کم کم کیا ہو جاتے ہیں، گرم ہوتے جاتے ہیں ہوا. با آمدن فصل بہار زندگی طبیعت آغاز می شود. کہ جیسی موسم بہار شروع ہوتا ہے تو یہاں کے جو موسم جو طبیعت ہوتی ہے، جو ماحول ہوتا ہے، وہ زندگی کا جو طبیعت ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے. سہانا موسم ہوتا ہے موسم بہار تو اچھا لگتا ہے. زندگی کا ایسے سمجھو آغاز ہو جاتا ہے. پتجھڑ جیسے ختم ہوتا ہے تو موسم بہار ہوتا ہے، پتے اگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے تو بہت بھلے لگتا ہے وہ موسم. طبیعت انسان کی طبیعت ہی بہتر ہو جاتی ہے. درختان با برگ های سبز زیباتر می شوند. جو درخت ہوتے ہیں وہ سبز پتوں سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. درخت بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اپنے سبز سبز پتوں سے. و پرندگان با شادی روی شاخه ها می نشینند و آواز می خوانند. کہتے ہیں کہ ایک تو جو ہے نا درخت اچھے ہو جاتے ہیں، سبز سبز ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ خوشی خوشی ان درخت کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، شاخے یعنی ٹہنے پہ اوپر بیٹھتے ہیں. و آواز می خوانند، تو وہ بولی بولتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں طرح طرح کی. با تمام شدن فصل بهار تابستان با هوای گرمش از راه میرسد. کہتے ہیں جیسی فصل بہار ختم ہوتی ہے، کیونکہ ایام وہ گرم گرم آ جاتے ہیں تو وہ موسم گرما میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، تو اسی رستے پہ آ جاتے ہیں موسم گرما میں. کہتے ہیں کہ گیلاس، چیری، گلابی و زرد آلو از میوه های خوشمزه و رنگارنگ این فصل هستند. صاف ذرا موسم گرما ہوتے ہیں، چیری ہوتی ہے، اس کے ساتھ زرد آلو بھی آ جاتے ہیں، آلو بخاڑے آ جاتے ہیں، اور بہت ہی میوہ بہت مزے مزے کے اور اچھے اچھے رنگ کے جو ہے نا اس موسم میں پھل آ جاتے ہیں. در تابستان مدرسه ها تعطیل می شوند. موسم گرمی کے چھٹی ہو جاتی ہیں اسکولز میں، یونیورسٹیوں میں. و مردم برای تفریح گردش به شهرهای مختلف مسافرت می کنند. کہتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تفریح سیر و تفریح کے لیے مختلف شہروں کے لیے سفر پہ جاتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں مری میں جاتے ہیں، یا اسی طرح جو بالائی علاقے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. ہر ملک میں ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں. خوب. پس از پایان تابستان
پس از پایان تابستان فصل پاییز فرا میرسد که جیسے ہی موسم تابستان یعنی گرما جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے موسم خزاں آ جاتا ہے. پاییز سومین فصل سال است کہ جو موسم سرما موسم خزاں ہے پاییز ہے وہ موسم سرما سال کا تیسرا موسم ہے. در این فصل ہوا کم کم سرد می شود. کہتے ہیں کہ اس موسم میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی موسم خزاں آتا ہے تو ہوا تھوڑی تھوڑی سرد ہونا شروع ہو جاتی ہے. برگ درختان به تدریج زرد می شود کہ جو درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. و میری زد اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے موسم خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم کہا جاتا ہے. زمین با بارگ‌های رنگ رنگ درختان زیبا می شود. کہتے ہیں کہ صاحب ذرا جیسے درختوں کے پتے زمین پر گرتے ہیں تو وہ ہر جگہ زمین پر جو ہے نا وہ زمینی رنگ رنگ ہو جاتی ہے. کبھی کسی جگہ پہ پتے زرد ہیں کسی جگہ پہ دوسرے رنگ کے ہیں تو زمین ہی پر رنگ ہو جاتی ہے. خوب جلو میری. خوب کہتے ہیں کہ با شروع فصل پاییز کہ موسم خزاں پتجھڑ کا جو موسم کے شروع ہی میں تابستان ها دبیرستان ها دانشگاه ها و حوزه های علمی سال تحصیل جدید را آغاز می کنند. کہ جیسے وہ موسم خزاں پتجھڑ کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو جو مدرسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں جو کالجز ہوتے ہیں جو سکولز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ اپنے پڑھائی کا آغاز شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں دانش آموزان و دانش جویان با خوشحالی سر کلاس های درس حاضر می شوند. آپ کو بتایا تھا ہم نے مقدمہ نمبر 2 میں کہ ہم نے کیا دانش آموزان اور دانش جویان میں کیا فرق ہے وہ آپ کو وہاں بتایا تھا. با خوشحالی کہتے ہیں کہ جو طالب علم ہوتے ہیں چاہے یونیورسٹی کے ہوں چاہے سکولز کے طالب علم ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی اپنے کلاس میں حاضر رہتے ہیں. با معلمها و استادهای جدید آشنا می شوند. کہتے ہیں نئے استاد اور نئے جو پروفیسر آتے ہیں یونیورسٹی میں کالجز میں وہ ان سے آشنا ہو جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. و در کنار دوستان و هم کلاسی های شان روزداری خوب و خوشی را شروع می کنند. کہتے ہیں کہ اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ اپنے ان ایام کو جو مدرسے کے ایام ہیں جو کالجز جو یونیورسٹی کے جو دن ہیں وہ ان کا خوشی میں وہ شروعات کرتے ہیں. سر انجام بالآخر زمستان آخرین فصل سال با روزهای کوتاه و شبهای طولانی از راه میرسد. کہتے ہیں بالآخر کیا ہو جاتا ہے فصل زمستان آ جاتی ہے موسم سرما آ جاتا ہے. یہ سال کا آخری موسم ہوتا ہے آخری فصل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس موسم سرما جو سال کا آخری موسم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ در زمستان ہوا بسیار سرد می شود. موسم سرما میں ہوا بہت ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے جس طرح بھی ہے. برف و باران زیاد می بارد. ایک تو برف باری ہوتی ہے بارشیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اس موسم میں. مردم برای گرم شدن بخاری ها را روشن می کنند. کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں ان کو آن رکھتے ہیں. آگے دیکھیں بعضی از مردم به جای بخاری از شفاژ استفاده می کنند. کہتے ہیں کہ کچھ جو ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ہیٹر کی بجائے دوسرے جو ہیٹر کی طرح ہوتے ہیں جو فقط پانی اور کیا کہتے ہیں گیس سے چلتے ہیں تو وہ ان کا استفادہ کرتے ہیں. در این فصل بچه ها از برف بازی و درست کردن عدم برفی و بزرگترها از اسکی کردن روی برف لذت میبرند. کہتے ہیں کہ اس موسم میں جو بچے ہوتے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں یہ برف سے بنے ہوئے یہ ایک بوتا جیسا بنا ہوا ہے برف سے جس میں جھاڑو پہ رکھا ہوا ہے تو اس طرح کے سٹائل کے یہ برف باری کی طرح بنا دیتے ہیں
برف باری میں کھیلتے ہیں، اور جو اوپر کھیل کھیلا جا رہا ہے سلائڈنگ کا، وہ بھی اس میں جسے اسکی کرتے ہیں کہتے ہیں، وہ بھی انجام دیتے ہیں، وہ برف باری کے اوپر اس کا کھیل ہوتا ہے، کھیلتے ہیں، اور اس طرح کے جو سٹیکر ہوتے ہیں وہ اس بھی برف سے بناتے ہیں، اور موسم سرما سے لطف اندوز ہوتے ہیں. خوب پاسخ دهید. آب و هوا در فصل بهار چگونه است؟ مردم در فصل تابستان چه کار میکنند؟ یکی از فرقهای فصل پاییز و فصل تابستان را بگویید. بچه ها در فصل زمستان از چه کاری لذت میبرند؟ تو این جوابات این سوال ها را شما در کامنتس بذارید. خوب، واژه موضوعی در این درس ما که واژه جدید را آشنا شدیم. اولین جس طرح اول، دوسرا، مثلا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ اولین، دومین، سومین، چہارمین، یہ اس طرح گنتی کا حساب جو ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ 1 2 3 4، ایک ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو 1 2 3 4 کو جس طرح ہم نے گنتی میں پڑھا ہے آپ لوگوں کو 1 2 3 4 5، اور پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کو کہتے ہیں اولین، دومین، سومین، چہارمین، یا اول، دوم، سوم. خوب، بهار اولین فصل سال، تابستان دومین، پاییز سومین و زمستان چهارمین و آخرین فصل سال است. کہ جو موسم بہار ہوتا ہے وہ سال کا پہلا، اور موسم گرما دوسرا، موسم خزاں تیسرا، اور زمستان یعنی سال کا آخری اور چوتھا موسم ہوتا ہے، موسم سرما. فاطمه 5 فرزند دارد. اولین فرزند او مهدی و آخرین فرزندش ریحانه است. کم کم یعنی به تدریج، آهسته آهسته. ما در مدت 6 ماه کم کم زبان فارسی رو یاد میگیریم. ہاں جی، یہ ہوتا ہے ہمارے ہم کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا 6 مہینے میں، 6 ماہ، 6 مہینے میں کم کم زبان فارسی کو ہم یاد کریں گے. ایسے ہم زبان فارسی یاد کریں گے. صاف ذرا یہ جو آپ 6 کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ تیسری کتاب ہے، 3 کتابیں باقی رہتی ہیں. تو آپ اگر ان کو ایسا روزانہ بھی ایک صفحہ یعنی پڑھیں. ہمارے ہاں بھی جب ہم پڑھتے تھے تو اسی طرح مہینے میں مثلا 28 سے 30 دن ہوتے تھے، 20 سے 22 دن ہم یہ 2 درس ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے. باقی کے ایام چھٹیاں ہو جاتی تھی، مثلا اتوار کی چھٹیاں 2-3 نکال لیں، اس کے علاوہ امتحان ہوتا تھا، تو وہ پورا 1 مہینے کا، مثال کے طور پہ ایک کتاب 1 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتی تھی. یہ بھی اسی طرح. اور اس کے علاوہ جو ہم نے انہی 6 کتابوں کا ہم نے مختصر کورس بنایا ہوا ہے، آپ واٹس ایپ پر آ کر وہ بھی آپ 6 مہینے کا کورس 3 مہینے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں فارسی زبان کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. خوب، زینب پاس از خوردن داروها کم کم خالش بهتر شد. کودکان به تدریج نوجوان، بعد جوان و سپس کم کم پیر می شوند. آغاز کردن یعنی شدن، یا آغاز شدن یا آغاز کردن ایک ہی معنی میں آتا ہے، یعنی شروع کرنا یا ہونا. ما در خواندن را از 7 سالگی آغاز می کنیم. کہ ہم درس خواندن یعنی ہم پڑھائی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 7 سال ہی سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. درس خواندن از 7 سالگی آغاز می شود. ورزشکاران پس از سوت داور مسابقه را آغاز کردند. پس از سوت داور مسابقه آغاز شد. خوب، آواز خواندن جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ پیاری سی آواز نکالنا، جو زیادہ تر پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں یا پڑھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بعضی از پرندگان مانند بلبل با صدای زیبا آواز میخوانند. کہ بہت سارے پرندے جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے پرندے ہیں جیسا کہ بلبل ہوتا ہے، چڑیا ہوتی ہے، وہ اچھی آواز کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ وہ مثلا آوازیں نکالتی ہے. بعضی از انسانها صدای زیبایی دارند و شنیدن آواز آنها لذت بخش است. تمام شدن یعنی تمام ہونا، مکمل ہونا. کلاس های ما ساعت 8 صبح شروع می شود و ساعت 12 تمام می شود. فصل بهار با ماه فروردین شروع می شود و پس از پایان خرداد تمام می شود. کہ ہماری جو کلاس ہیں وہ مثلا 8 بجے صبح شروع ہوتی ہے اور 12 بجے ختم ہو جاتی ہے.
از راہ رسیدن یعنی راہ میں مثلا پہنچنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. با شروع فصل دبستان گرما و با شروع فصل زمستان سرما از راه میرسد کہ موسم دبستان جو ہوتا ہے گرما سے گرمی اور فصل زمستان سے پھر سرما شروع ہو جاتا ہے. وقتی پدرم از راه میرسد به همه سلامی کند. تابستان مدرسه‌ای است که دانش آموزان از 7 سالگی تا 13 سالگی در آن درس می‌خوانند. ایران میں اس طرح ہوتا ہے کہ تابستان اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ جو 7 سال سے 13 سال کے درمیان جو درس پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں تابستان میں دبستان میں ہے. دبستان تابستان پھر آگے اور بھی اسی طرح. تو ہمارے یہاں بھی جس طرح 3-4 سال پڑھتے ہیں بچے یہاں KG1 KG2 پھر پہلا دوسرا تو اس میں بچه ها از 7 سالگی برای درس خواندن وارد دبستان می شوند و 6 سال آنجا درس می خوانند کہ بچے 7 سالہ میں درس پڑھنا شروع کرتے ہیں دبستان میں شروع ہو جاتے ہیں درس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور 6 سال آنجا اور 6 سال میں پھر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس نیکسٹ لیول تک. خواهرم 10 سال دارد و در کلاس 4 دبستان درس می خواند. دبیرستان ابھی دیکھیں وہ دبستان تھا اور یہ دبیرستان ہے. دبیرستان کسے کہتے ہیں؟ مدرسه‌ای که دانش آموزان بعد از ابتدایی و قبل از دانشگاه 6 سال دارند درس میخوانند. کہتے ہیں کہ وہ اسکول جہاں پہ جو طالب علم دبستان کے بعد دبستان جو پیچھے پڑ چکے ہیں اس کے بعد یہ 13 سال سے اوپر پھر یہ دبیرستان میں چلے جاتی ہیں اور 6 سال مزید اس میں انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر 3ری 4 تک پڑھ لیں اس کے بعد پھر 6 سال پڑھیں تو 8 مثلا 8ویں کلاس تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میٹرک پھر میٹرک کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے آگے. تو یہ بھی اسی طرح لیلا در سال آخر دبیرستان درس میخواند او پس از تمام کردن دبیرستان دیپلم میگیرد. ہاں دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ 4 سال 5 جس طرح ہم 4تھی کلاس 5ویں کلاس کے بعد پھر 5-6 سال اور پڑھیں تو میٹرک کا جو لیول ہوتا ہے میٹرک پہ آ جاتے ہیں میٹرک کی سند لیتے ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لیلا کا جو آخری سال ہے دبیرستان کا وہ پڑھ رہی ہے وہ اس کو ختم کرنے کے بعد دبیرستان کو ختم کرنے کے بعد وہ ڈپلم یعنی میٹرک کی سند لے گی. بیشتر دانش آموزان پس از تمام کردن دبیرستان وارد دانشگاه میشوند. میٹرک کے بعد صاف ظاہر ہے پھر وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کالج میں چلے جاتے ہیں. خواهرم معلم ادبیات فارسی است و او در دبیرستان دکتر حسابی درس میدهد. تحصیلی سال تحصیلی در ایران از اول ماه مهر آغاز و در خرداد تمام میشود. ایرانی مہینوں میں جو سال تحصیلی ہوتا ہے جس ہمارا جنوری فروری سے سٹارٹنگ ہوتی ہے یا جون جولائی میں امتحان ہوتے ہیں اگست پھر اس کے بعد ستمبر اکتوبر سے پھر شروع ہو جاتے ہیں نیکسٹ کلاسز. تو یہ بھی اسی طرح ایران میں جو سال تحصیلی ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے جو کلاس بٹھانے میں جو پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اول ماہ مہر ایرانی مہینوں میں ایک مہر ہے تو وہ اسی مہینے کے شروعات سے شروع ہوتا ہے اور خرداد مہینے کے آخر میں مکمل ہو جاتا ہے. مدرک تحصیل من کاشناس لیسانس است کہ میری جو علمی جو سطح ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ کاشناسی ہے جسے ہم لیسانس کہتے ہیں. میٹرک کے اوپر جو 11ویں 12ویں کا جو دیتے ہیں تو 11ویں 12ویں جیسے ہی پڑھتے ہیں BA پھر کرتے ہیں تو وہ کاشناسی میں لے جاتے ہیں. رشتے یہ تحصیل برادر مہندس کمپیوٹر است سر کلاس یعنی وقت پر داخل کلاس جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے. مدیر مدرسے امروز سر کلاس آمد و با دانش آموزان گفتگو کرد کہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں ہمارے اسکول کے وہ جیسے کلاس سٹارٹ ہوئی آ گئے اور پھر طالب علم سے گفتگو کی بات چیت کی. ما سر کلاس به حرف استاد خوب توجه میکنیم. حاضر شدن یعنی کیا مطلب در جایی بودن مخالف غیب بودن. حاضر شدن صاحب ذرا حاضر ہونا یعنی وہاں پہ تشریف آوری ہونا تشریف کا ٹوکرا وہاں پر آپ کا رکھنا تو وہ وہاں پہ حاضر ہونا میں یا دوسرا معنی آمادہ شدن چیزی برای استفادہ کردن کہ کسی چیز کو استفادے کے لیے استعمال کریے وہاں پہ آمادہ ہونا. مثال کے طور پر اگر کوئی استاد پوچھے شگے سے
بھئی یہ کام انجام دیتے تو وہ کہتا ہے کہ حاضرم، حاضر ہستم، حاضرم مان انکار انجام بدم، کہ بھئی میں حاضر ہوں، میں ہوں جو اس کام کو انجام دوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو حاضر ہوتا ہے یعنی غائب کے مقابلے میں حاضر ہونا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کام کے لیے آمادہ ہونا، کہ بھئی میں آمادہ ہوں، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، تو وہ بھی حاضر میں استعمال ہوگا، حاضر شدن میں۔ معلم ہر روز ساعت 8 در کلاس حاضر می شود و درس را شروع می کند، جو ہمارا استاد ہے ہر روز 8 بجے کلاس میں حاضر ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے و درس را، اور جو درس تدریس ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، اس کو شروع کر دیتا ہے۔ کلاس ما چہاردہ دانش جو دارد، ہمارے جو کلاس کے 14 طالب علم ہیں، 12 نفر حاضر ہستن و 2 نفر غائب ہستن، جو 14 میں سے جو 12 ہیں وہ حاضر ہیں اور جو 2 ہیں وہ غائب ہیں۔ از مادرم پرسیدم غذا ساعت چند حاضر می شود؟ مادرم گفت الان غذا حاضر است. خیاط گفت کت و شلوار شما پس فردا حاضر می شود. آشنا شدن روز اول، آشنا شدن یعنی کسی کا تعارف، کسی کا پتہ چل جانا، کسی کے بارے میں بات چیت معلوم ہو جانا کہ یہ کون ہے کیا۔ روز اول کے وارد دانشگاہ شدم، پہلا روز، پہلا دن ہی کہ میں یونیورسٹی میں آیا، نام و نام خانوادگی ہم کلاس ہمرا نمی دانستم، میں اپنے جو کلاس میں جو لڑکے تھے، فرینڈ تھے، دوست حاضر ہم کلاسی تھے، کلاس میں رہنے والے تھے، ان کا نام اور ان کے جو فیملی نام ہوتا ہے، سینکڑ نیم ہوتا ہے، وہ مجھے نہیں پتہ تھا، نمی دانستم، نہیں پتہ تھا وبا آنہا آشنا نبودم، ان کے ساتھ میری ملاقات ہی نہیں تھی، ان کے ساتھ سلام علیک بھی نہیں تھی، پہلا روز تھا۔ اما پاس از چند روز با ہمیں آنہا آشنا شدم، مگر کچھ ہی دنوں میں ان سے میری ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، آپس میں پھر ملاقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں یہ فلاں بندہ، یہ فلاں بندہ، یہ ہے، وہ ہے۔ وقتی به ایران آمدم با زبان فارسی آشنا نبودم، اما کم کم یاد گرفتم۔ طولانی یعنی لمبا، یعنی بہت ہی طولانی، اردو میں بھی طولانی استعمال کرتے ہیں کہ طولانی رات ہے، یہ فلاں۔ در فصل زمستان شبها طولانی است و روزها کوتاه است، کہ موسم سرما میں، موسم جو سرما ہے تو کیا ہے، رات طولانی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ زندگی کردن در هوای تمیز عمر انسان را طولانی می کند و زندگی کردن در هوای آلوده عمر را کوتاه می کند۔ آفرین۔ روشن کردن مطلب جلانا، مثلا آن کرنا، مثلا لائٹ آن کرنا یا روشن کرنا۔ مادرم گفت پسرم ہوا گرم است، کولر را روشن کن، میری ماں نے کہا میرے بیٹے ہوا میں گرمی ہے، ہوا بہت گرم ہے، تو آپ کیا کرو، کولر کو آپ کیا کرو، آن کر دو، روشن کرو۔ ہنگام درس خواندن چراغ مطالعه روشن میکنم، پس از خواندن درس و نوشتن تکلیف آن را خاموش میکنم۔ خوب، برف بازی وہیں جب برابری ہوتے تو لڑکے بچے جب فیملی جاتے ہیں ایک دوسرے سے برف پھینکتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں برف بازی دو یا چند نفر با برف کے آن را به طرف هم می‌دزدند، جو آپ کو بتایا ہے، توضیح دیا ہے۔ یکی از بازی‌های لذت بخش در فصل زمستان برف بازی و درست کردن آدم برفی است، کہ موسم سرما میں جو ہمیں چیز بہت اکثر افراد کو بہت ہی پسند ہے اور مزہ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ کھیل یہ ہوتا ہے کہ برف ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پھر اس سے کوئی چیزیں بناتے ہیں، برف سے کوئی چیز ایک مثلا بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کے مزار بنا دیتے ہیں، کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، کوئی فلاں چیزیں بنا دیتے ہیں، تو وہ برف سے ہی بنا دیتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں بیجائے یعنی اس کے علاوہ۔ وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ از دنیا رفت، جب امام خمینی قدس سر عالی یہاں دنیا سے چلے گئے تو آیت اللہ خامنئی دامت اللہ بجائے شان رہبر شدند، کہ آیت اللہ عظمیٰ حضرت خامنئی جو ہے نا وہ ان کی جگہ پر رہبر ہو گئے۔ امروز ہنگام نہار ہمیں نوشابه خوردند، اما من به جای نوشابه دوغ خوردم۔ ہاں جی، یہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں کہ آج جو ہے نا دوپہر کے کھانے میں سب نے کھانے کے ساتھ کیا ڈرنک لی، بوتل وغیرہ پی، 7 اپ ہو گیا، کوکا کولا ہو گیا، فلاں۔ اما یعنی مگر میں
بوتل کی بجائے ڈرنک کی بجائے دو خوردم لسی پی. کیا یہ بات ہے، کیا اچھی بات کی، لسی پینا. ہاں جی، لذت بردن، مزہ لینا. ما از خواندن قرآن لذت می بنیم. ہاں جی بالکل، کہ ہم قرآن کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے ہمیں. خواندن قرآن برائے ما لذت بخشاس، کہ قرآن کو پڑھنے میں ہی مزہ ہے. انسان از خوردن بستری در ہوای گرم لذت می برد. من از نشستن کنار رودخانه و شنیدن آواز پرندگان بسیار لذت میبرم. اب آ جائے واجہ های مخالف. کم کم یعنی به سرعت، پایان شروع آغاز، تعطیل شدن باز شدن، درست کردن خراب کردن، خوشمزه بدمزه. الٹ ہیں جواب. آغاز کردن یا شروع کردن، تمام کردن، روشن کردن خاموش کردن، آشنا ناآشنا یا غریب. خوب لطفاً توجه کنید. مردم در فصل تابستان برای تفریح و گردش به مسافرت می روند. در پاییز برگ درختان کم کم زرد می شود و می ریزد. در زمستان مردم برای گرم شدن بخاری و شوفاژ را روشن می کنند. من پس از یاد گرفتن زبان فارسی به کشورم برمیگردم. یہ جو اوپر لال کلر کے الفاظ پہ نشان لگے ہوئے ہیں، یہ الفاظ یہاں پہ روشن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضارع اخباری کہتے ہیں. اب یہ فعل مضارع اخباری کیسے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے می لگانا ہے. می کے بعد مصدر سے بنے مضارع لینا ہے. بنے مضارع کے بعد آپ نے شناس مضارع جو ضمیروں کی نشانی آپ کو بتائی وہ آپ نے ان کو لگا دیں گے تو آپ مضارع اخباری بن جائے گا. جیسے ایک مصدر ہے رفتن. رفتن ایک مصدر یعنی جانا. جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے رفتن سے بنے مضارع لینا ہے جو ہے رو. رو اب بنے مضارع سے پہلے آپ نے می لگا دینا تو بن جائے می رو. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آگے ضمیر کی نشانی لگا دینا. من ہے تو من ضمیر کی نشانی کیا تھی؟ آفرین میم. تو میم سے پہلے آپ نے زبر لگانا ہے. می روم، می روی، می رود، می رویم، می روید و می روند. اسی طرح برگشتن سے برگرد. تو کیونکہ بر ہے تو دو الفاظ، اس طرح آپ سے عرض کیا تھا کہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے بر ایک ہے گرد. تو آپ نے کیا کرنا ہے، می جو ہے نا وہ بر کے بعد لگا دینا، گرد سے پہلے، تو بن جائے گا بر می گردم، بر می گردی و بر می گردد، بر می گردیم، بر می گردید و بر می گردند. آفرین. تو آگے دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اوپر بنایا ہوا ہے مضارع اخباری کو آپ نے داشتن و بودن کو آپ نے اس طرح گے. کہتے ہیں کہ ایک داشتن ہو گیا اور ایک بودن ہو گیا، تو اس کے فقط اس طرح کے جملے بنیں گے. داشتن سے بودن یعنی ہستم ہستی ہست، ہستیم ہستید و ہستند. داشتن سے دارم داری دارد، داریم دارید و دارند. خوب لطفاً توجہ کنید. شناسی مضارع ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ ہر مثال کے طور پر ہم نے بتایا تھا اپنی پہلی کلاسز میں، مثلا پہلی کلاس مقدمہ نمبر 1 میں ہم نے بتایا تھا کہ 6 ضمیر ہیں. 6 ضمیروں کی اپنی ایک نشانی ہوتی ہے. جس طرح من ضمیر کی نشانی میم، تو ضمیر کی نشانی یا، او ضمیر کی کوئی نشانی ہوتی فعل ماضی میں، اور اسی طرح ما ضمیر کی نشانی یا میم، شما ضمیر کی نشانی یا دال، اور آنہا ضمیر کی نشانی ہے نون دال. تو یہ فعل ماضی کی بحث ہم نے مقدمہ نمبر 1 میں کی تھی. پھر اس کے بعد اب ہم آئے تھے اگلی کلاسز میں، جیسے ہی فعل مضارع ہم نے سٹارٹ کیا تو اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے وہ باقی تو ویسی ہے لیکن فعل مضارع میں تیسری ضمیر پہ آپ دال ما قبل زبر استعمال کریں گے. اب بن مضارع کہتے ہیں کہ بن مضارع کیسے بنتا ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو بتایا تھا ماضی کے کہ آپ نے ماضی بہت ہی آسان ہوتا ہے. بن ماضی کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے. آفرین. ہم نے بتایا تھا مصدر لیں آپ، مثلا خوردن مصدر ہے، خوردن سے آپ پہلا نون ہٹا دیں گے تو یہ بن ماضی بن جائے گا. لیکن بن مضارع اس سے تھوڑا مشکل ہے، اس سے اتنا آسان نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آسان ترین روش برای به دست آوردن بن مضارع در بیشتر وقتا حذف به
بے از فعل امر است کہ آپ اس طرح کریں، فعل امر بنا لیں. پہلے جب آپ کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جیسے ہی ماضی کی اقسام ختم کی تھی، ختم کر کے ہم نے کیا کیا تھا، مضارع شروع نہیں کیا تھا بلکہ فعل امر نہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس امر نہیں جب آپ بنا لیں گے تو آپ کے لیے بونے مضارع آپ کے لیے بہت ہی آسان رہے گا. تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا امر، فعل امر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثلا مصدر ہے نوشتن، نوشتن سے فعل امر بنائیں گے تو بن جائے گا بے نویس. مسواک زدن، مسواک بزن. ازراہ رسیدن، ازراہ بے رس. تو جیسے فعل امر آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں فعل امر سے آپ نے کیا کر دینا ہے، بے ہٹا دینا ہے تو بن جائے گا نوشتن سے نویس. مسواک زدن سے مسواک مثلا زن. ازراہ بے رس سے ازراہ رس. بے نویس مسواک بزن یا ازراہ برس سے نویس مسواک زن از راہ رس آ جائے گا. تو جب آپ کے پاس بن مضارع آ جائے گا تو آپ نے وہ بنانے کا طریقہ جو اوپر آپ کو بتایا کہ می لگا دیں گے تو بن جائے گا می نویسم، مسواک میزنم، ازراہ می رسم. تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ فعل امر پہلے بنائیں. اب فعل مضارع اخباری منفی. اب منفی کے لیے بھی آپ کیا کریں، جیسے ہی آپ کے پاس فعل امر ہم جس طرح آپ نے بنایا تھا مضارع اخباری اور مضارع اخباری منفی. اب می روم یہ تو آپ کو بتا دیا مثبت ہے، مثلا من می روم یہ مضارع اخباری ہے، بتا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں. اب منفی بنانے کے لیے آپ نے می کے ساتھ نون لگا دینا ہے. تو آپ کو بتایا تھا امر کے لیے بے لگائیں گے اور نہیں، اور منفی کے لیے آپ نے نون لگائیں گے. می روم نمی روم، می روی نمی روی، می روت نمی روت، می رویم نمی رویم، می روید نمی روید، نمی روند. اسی طرح بر نمی گردم، بر نمی گردی، بر نمی گرد، بر نمی گردیم، بر نمی گردید و بر نمی گردند. جملہ زیرہ با استفادہ مضارع اخباری تغییر دہید کہ جو نیچے جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا، مضارع اخباری میں تبدیل کرنا ہے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہو گیا. ما دیروز به عیادت بیمار رفتیم، سرانجام زمستان از راه رسید، من در تبریستان شهید متحری درس خواندم، دوستم هیچ وقت حرف زشتی نمیزد. جملہ زیر با فعل ہے مناسب کامل کنید کہ ان تینوں میں سے جو فعل ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے. خوب. بعد از تمام شدن فصل بهار فصل دبستان داش من داش که دوستم بیمار است، او برای آمدن به ایران. اب استاد هر روز ساعت 8 سر کلاس داش وقتی ما کار خوب انجام میدهیم پدرمان ما را داش. تو یہاں پہ آپ نے خال جگہ خود ہی پر کرنا ہے. منفی فعل زیرہ بگویید. یہاں پہ فعل ہیں مثلا تصمیمی گیرد، شروع می کنیم، تو اس میں آپ کو منفی بنانا ہے. تصمیمی گیرد تصمیم نمی گیرد، یہ آپ نے منفی سب کو بنانا ہے. مضارع اخباری مصدر ہے زیرہ صرف کنید. یہاں پہ آپ کو مصدر دیے گئے ہیں، انہی مصدروں سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ان کی گردان کرنا ہے. آغاز کردم، آغاز کردی، آغاز کرد. تو یہ مثلا یہ تو ماضی ہو گیا. اب اس کو آپ مضارع لے آئیں گے تو کیا ہوگا، آغاز می کنم، آغاز می کنی، آغاز می کند، آغاز می کنیم، آغاز می کنید و آغاز می کنند. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، درس ششم ہو گیا. اور آخر میں یہ سلسلہ ہے جو آپ نے ہوم ورک لازمی انجام دینا ہے. امیدواریم این اسباق ها این درس ها را خوب میفهمی و خواهیم فهمید. خود برای ما دعا بکنید، انشالله در درس آینده با هم ملاقات میکنیم. خدا نگهدار شما باشد.